پیارے بچوں، ٹونی چڑیا کی ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی تھی جو کہ بہت چھوٹی تھی۔ ٹونی چڑیا جس گھونسلے میں رہتی تھی وہ تھوڑا سا کچا تھا، اتنا مضبوط نہیں تھا۔ ایک دن جنگل میں بہت تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ ہوائیں اتنی تیز تھیں کہ پرندوں کو ڈر تھا کہ ان کے گھونسلے ٹوٹ کر نہ گر جائیں۔ چڑیا کی بیٹی ان ہواؤں کے شور سے بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اس نے کہا، مما مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ دیکھیں کتنی تیز ہوائیں ہیں، ہماری ساری دیواریں بھی ہل رہی ہیں اور ان کا شور کتنا زیادہ ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں ہمارا گھونسلہ ٹوٹ ہی نہ جائے۔ آپ میری دوست کی طرح پکا گھر کیوں نہیں بنا لیتی؟ ان کے گھر میں کمرہ گرم کرنے والی مشین بھی ہے جس کو ہیٹر کہتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے۔ چڑیا نے کہا، بیٹی ہم غریب لوگ ہیں اور وہ امیر ہیں، دعا کرو کہ ہمارے پاس بھی اتنے پیسے آ جائیں تو میں تمہیں اچھا سا گھر بنا کر دوں اور اس میں ہیٹر بھی لگا کر دوں تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ آؤ میرے پاس آ جاؤ، تمہیں ڈر لگ رہا ہے۔ پھر اگلے دن وہ دانہ تلاش کرنے باہر نکلی تو دیکھا کہ سارے پرندے اپنے اپنے گھر مضبوط کر رہے ہیں کیونکہ ہوائیں بہت تیز تھیں۔ مٹھو طوطا اپنا گھر بنا رہا تھا۔ چڑیا نے کہا، ارے بھائی طوطے کیا کر رہے ہو؟ طوطے نے کہا، ارے چڑیا بہن ہوائیں دیکھو تو کتنی تیز ہیں، لگتا ہے گھر ٹوٹ کر گر جائیں گے، اسی لیے گھر کو مضبوط کر رہا ہوں، تم بھی اپنا گھر مضبوط کر لو۔ چڑیا نے کہا، ہاں بھائی ٹھیک کر رہے ہو، اپنا گھر مضبوط کر لو، میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ میں اپنا گھر مضبوط کر سکوں، میں تو دانے کی تلاش میں جا رہی ہوں۔ مٹھو نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، ورنہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ پھر چڑیا دانہ لینے اڑ گئی۔ ہوائیں بہت زیادہ تیز تھیں، اتنی تیز تھیں کہ چڑیا کو اڑنا مشکل ہو رہا تھا اور چڑیا کا گھونسلہ جس درخت پر تھا وہ بھی بہت زیادہ ہل رہا تھا۔ چڑیا کا بچہ اکیلا گھر میں تھا۔ چڑیا اپنے گھر کے اندر آئی جب دانہ لے کر تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم کیوں ڈر رہے ہو؟ اس کی بیٹی نے کہا، مما دیکھیں ہمارا گھونسلہ بہت زیادہ ہل رہا ہے۔ پھر ان کا گھونسلہ واقعی میں ہلنے لگا اور ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، دیواریں بھی ہلنے لگیں اور ان کے گھونسلے بہت زیادہ پیچھے کو سرک گئے، سارے برتن گرنے لگے۔ ٹونی نے کہا، ارے بیٹی فکر مت کرو، آؤ میرے پاس آ کر سو جاؤ، یہ تو بہت زیادہ ہل رہا ہے لیکن ہواؤں کی وجہ سے ہے، لیکن گھونسلہ تھا کہ وہ مسلسل ہلتا رہا اور اتنا زیادہ ہلنے لگا کہ ان کو کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ ٹونی نے اپنی بیٹی کو اپنے پروں میں چھپا لیا اور کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن پھر ان کا گھونسلہ ٹوٹ کر نیچے گر پڑا۔ رات کا ٹائم تھا، سردی بہت زیادہ تھی اور ہوائیں اتنی تیز تھیں کہ بندہ کپ کپا رہا تھا۔ چڑیا نے اور اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا۔ چڑیا بہت پریشان ہو گئی تھی کہ وہ اس وقت اپنی بیٹی کو لے کر کہاں جائے۔ اس نے کہا، چلو آؤ ہم کسی سے اب مدد مانگتے ہیں کیونکہ ہمارا گھر تو اب ٹوٹ چکا ہے۔ پھر وہ مٹھو طوطے کے گھر آئی، دروازہ بجایا لیکن مٹھو طوطا نہ آیا۔ چڑیا نے دوبارہ دروازہ بجایا کیونکہ وہ سمجھی کہ شاید مٹھو طوطا سو رہا ہوگا۔ رات کا ٹائم اور ہوائیں بہت زیادہ تیز تھیں۔ چڑیا نے پھر سے دروازہ بجایا تو مٹھو طوطا باہر نکل آیا اور کہا، ارے ٹونی اس وقت کیا بات ہے، کیوں آئی ہو؟ تو ٹونی نے کہا، مٹھو بھیا میرا گھر تیز ہواؤں کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، دیکھو تو میری بیٹی کتنی ڈری ہوئی ہے اور کتنا رو رہی ہے، مجھے رات گزارنے کے لیے تھوڑا ٹائم دے دو۔ تو مٹھو نے کہا، اب میرے لیے مدد مانگنے آ گئی ہو مجھ سے؟ پہلے جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنا گھر مضبوط کر لو تب تو تم نے سنا نہیں، اب جاؤ یہاں سے، میرے پاس نہیں ہے کوئی مدد ودد۔ اور پھر ٹونی چڑیا اپنی بیٹی کو لے کر اپنی ایک اور دوست کے پاس آئی کہ شاید وہ اس کی مدد کر سکیں۔ رات کا ٹائم اور ہوائیں بہت تیز تھیں۔ چڑیا نے آ کر دروازہ بجایا لیکن شاید اندر سو رہے تھے۔ پھر چڑیا نے دروازہ بجایا تو کبوتر باہر نکلا اور بنٹی کبوتر نے کہا، ارے چڑیا اس وقت کیا بات ہے، اتنی سردی میں تم نے مجھے بستر سے باہر نکالا ہے؟ چڑیا نے کہا، بنٹی بھیا میرا بہت مسئلہ ہو گیا ہے، میرا گھر ٹوٹ گیا ہے، دیکھو تو میری بیٹی کتنا رو رہی ہے۔ لیکن کبوتر نے کہا، جاؤ جاؤ یہاں سے، میرا گھر پہلے ہی اتنا چھوٹا ہے، میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا۔ اور چڑیا روتے روتے واپس چلی گئی۔ پھر چڑیا نے
کالو کوے سے مدد مانگی، اس کے گھر پر جا کر دروازے بجائے اور کہا، کالو بھیا، مجھے اور میری بیٹی کو ایک رات گزارنے کی اجازت دے دو، میں کل اپنے گھر کا انتظام کر لوں گی۔ کالو نے کہا، ارے میرا تو گھونسلہ ویسے ہی اتنا کچا ہے، یہ تمہارا وزن نہیں برداشت کر سکے گا، جاؤ، میں نہیں رکھ سکتا تمہیں اپنے گھر میں۔ پھر ٹونی اور اس کی بیٹی روتے روتے جنگل میں چلنے لگے، اور جنگل میں ہوائیں اتنی تیز تھیں کہ اس کی بیٹی کو کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا، خود ٹونی سے اڑا نہیں جا رہا تھا۔ ٹونی اپنی بیٹی کو لے کر ایک درخت پر بیٹھ گئی اور رونے لگی اور سوچنے لگی کہ اب وہ کیا کرے جس سے وہ اپنی بیٹی کو ایک چھوٹا سا گھر بنا دے جو کہ مضبوط ہو۔ تب پاس ہی اس کی بیٹی نے دیکھا اور شور مچا کر کہا کہ ماں، وہ دیکھو، کیلے کا گھر۔ جب ٹونی اور چڑیا وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کیلے کا ایک بہت ہی پیارا سا گھر بنا ہوا ہے۔ چڑیا نے آوازیں دیں کہ اندر کوئی ہے، تو وہاں سے ایک پری نکلی اور کہا، آؤ آؤ پیاری ٹونی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، یہ گھر میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، دیکھو تو کیسا ہے، تمہیں اچھا لگا کیا؟ تو ٹونی نے کہا کہ میرے لیے کیوں بنایا ہے؟ تو پری نے کہا، ارے میں تو کب سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، تمہارا گھر ٹوٹ گیا لیکن کسی نے تمہاری مدد نہ کی، تم سب کی مدد کرتی ہو لیکن تمہیں کسی نے ایک رات بھی گزارنے کی اجازت نہیں دی، اور دیکھو تمہاری چھوٹی سی بیٹی تمہارے ساتھ ساتھ پریشانی میں ہے، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، تم بہت اچھی ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے یہاں پر کیلوں کا درخت بنا دیا، اور یہاں پر ان کیلوں سے میں نے تمہارے لیے ایک گھر بنا دیا تاکہ تم اس گھر میں رہ بھی سکو اور وہ کیلے بیچ کر اپنا اور اپنی بیٹی کا گزارا کر سکو۔ یہاں پر ہر چیز موجود ہے گھر کے اندر ضرورت کی، تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بس اس گھر میں رہو اور کیلے بیچ کر پیسے کماؤ اور اپنی بیٹی کو آرام سے رکھو، یہ گھر بڑا مضبوط ہے، ٹوٹے گا بھی نہیں۔ پھر چڑیا اور اس کی بیٹی کیلوں کے گھر کے اندر آ گئے تو ٹونی کی بیٹی نے کہا، ماں دیکھو تو یہ کتنا گرم ہے، یہاں پر کمرہ گرم کرنے والی مشین بھی ہے، یعنی ہیٹر، جس کو تم ہیٹر کہتی ہو، بڑا مزہ آ رہا ہے یہاں پر، بارش کا بھی ڈر نہیں اور ہواؤں کا بھی ڈر نہیں، اور ہوا کا شور بھی نہیں آ رہا جس سے مجھے ڈر لگتا ہے، کتنا اچھا گھر ہے یہ ہمارا، اب ہم یہاں سے کبھی بھی نہیں جائیں گے اور یہ ٹوٹے گا بھی نہیں۔ تو چڑیا نے کہا، ہاں میری بیٹی، یہ ایسا ہی ہے، اور پھر چڑیا اس درختوں سے سارے کیلے توڑ کر جنگل میں لے جاتی اور بیچنے لگتی۔ وہ کیلے اتنے میٹھے اور اچھے تھے کہ ہر کوئی اس کے کیلے خریدنا چاہتا تھا، سارے جنگل کے پنچھی اسی سے کیلے خریدتے تھے اور اس کے کیلوں کے دیوانے تھے، وہ ہر روز اس سے پوچھتے تھے کہ کب لے کر آؤ گی اپنے کیلے؟ تو چڑیا کہتی کہ میں جلد ہی اپنے کیلے لے کر۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ایک چڑیا کی اور اس کی بیٹی کی کہانی، جس کا گھر ٹوٹ گیا تھا اور کوئی اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھ رہا تھا اور وہ سب کی مدد کرتی تھی، اس لیے پری نے اس کی مدد کی اور اس کو کیلوں کا گھر بنا دیا اور کیلوں کے درخت بھی دے دیے تاکہ وہ کیلوں کی چیزیں بیچ کر اپنے لیے چیزیں خرید سکے۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی تو جلدی سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سب آپ کے دوست بن جائیں، یہ چڑیا، یہ پنچھی اور یہ پری بھی۔ تو جلدی سے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔